بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگ اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، آج جمعے کا دن ہے اور شعبان کا بالکل تتمہ ہے، آخری وقت ہے اور آج اور کل کا دن باقی ہے اور برسوں سے ایک مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے ہے. ہم اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں، اس کی آمد ہے تو ہم کیسے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، یہ ہمیں آج سے ہی سوچنا ہے اور ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم جو ہے اس مہینے کو جو ایک خیر و برکت والا مہینہ ہے، جو بہت ہی زیادہ نیکیوں والا مہینہ ہے، جو ہر طرح سے بہت ہی سیزن کا نیکیوں کی سیزن کا بہت زیادہ مہینہ ہے، اس کو ہم لاپرواہی میں، کوتاہی میں اور ادھر ادھر مشغولیات میں گزار دیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ مہینہ زندگی میں بہت کم آتا ہے، سال میں ایک بار آتا ہے اور پھر اسی طرح اگر چلا جائے تو بہت بڑا نقصان ہے. ہمارے بہت سے بھائی ہمارے ساتھ تھے لیکن آج نہیں ہے. ان کی زندگی میں یہ مہینہ ایک بہار نہیں ہے. اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے، اللہ نے یہ مہینہ ہمیں میسر کیا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ہمیں ہر اعتبار سے، ہر طریقے سے اس کو جو ہے پورے دور پر عبادت میں گزارنا چاہیے. یہی مقصود ہے. ورنہ یہ مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے گا دوسرے مہینوں کی طرح، تو پھر اس مہینے اور دوسرے مہینوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. ہم دوسرے مہینوں میں دنیا میں پڑھ کر دنیا کماتے ہیں اور خوب مال اکٹھا کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے اور وہاں بھی ہمیں چین اور سکون کی زندگی میسر ہو سکے اور آپ کی نیند ہم سو سکیں. اس کے لیے ہمیں اس مہینے کے اندر ہر عبادت، ہر خیر اور ہر وہ چیز جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ہم تبدل کے ساتھ، محنت مشقت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، غربت کے ساتھ اور پوری دلچسپی اور دل جمعی کے ساتھ کریں گے تو وہ سیکھنا حاصل ہو جائے گا. سب سے زیادہ اس مہینے میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہے روزہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یہاں پر کہا ہے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے قوم پر روزے فرض کیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی قوم پر روزے فرض ہیں، اس سے پہلے قوموں پر بھی روزے فرض ہوتے رہے، لیکن ان کے روزے دوسرے طریقے کے ہوتے تھے. امت محمدیہ کے لیے روزوں میں بہت برکت رہتی ہے. اور برکت یہ کہ انسان جو ہے صبح کر کے کھا لے پی لے اچھے سے اور پھر دن بھر جو ہے اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے وہ جو ہے روزہ رکھتا ہے، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اور پھر شام کو اس کے لیے اللہ نے بے شمار نعمتوں کا رسالت مہیا کرا دیتا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں آپ دیکھیں گے وہ نعمتیں جو سال بھر آپ کو میسر نہیں ہوتی اور ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی، وہ تمام چیزیں ہمارے دسترخوان پر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں. یہ اللہ کے مہینے کی برکت نہیں ہے تو کیا ہے؟ لہذا ہم اس مہینے کو پوری عبادت میں اور خاص طور سے روزہ رکھ کر گزاریں، کیونکہ اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے. عام طور پہ ہمارے بہت سے ایسے نوجوان بھائی ہیں کہ جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے. بیمار اگر ہے تو اس کی بات الگ ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ بات الگ ہے، رکھ نہیں سکتا، شوگر پیشنٹ ہے یا اور کوئی پریشانی ہے تو پھر اس کے لیے تو چھوٹ ہے. لیکن ایک
بندہ بالکل صحیح چنگا ہے، ہر اعتبار سے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہ رکھے تو پھر یہ جو ہے اللہ کی بہت بڑی اس کے اوپر لعنت ہے اور اس کے لیے بہت بڑی خیر سے محرومی کی بات ہے کہ انسان سمجھ نہیں رہا کل کو جب جو ہے اس کا بدل لیا جائے گا، اس کی جزا اور سزا ہوگی، تو انسان کو اگر وہ چیز دیکھ لے اور جو قرآن میں بتایا گیا کہ ایک روزے کا کفارہ جو ہے لگاتار 2 مہینے روزہ رکھنا، اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا اس کا کفارہ قرآن کے اندر جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے، بیچ میں اگر چھوڑ دیا پھر 2 مہینے لگاتار رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا ایک مسکین کو 60 دن تک 2 وقت کا کھانا کھلائے، بتائیے کتنی بڑی سزا ہے ایک دن ایک روزے کی۔ اور پھر بھی یہ کہا کہ اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا، صرف قضا ہوگی، یہ نہیں کہا کہ اس کا ثواب مل جائے گا، جو روزہ چھوڑا ہے ثواب نہیں ملے گا، جو گناہ کیا تھا اس کا کفارہ بس ادا ہو جائے گا، اس کی پینلٹی پڑ جائے گی، لیکن ثواب وہ تبدیل ہوگا۔ تو بہت ہمارے ہم اپنے نوجوان بھائیوں سے کہیں گے کہ روزہ ضرور رکھیں، ہر اعتبار سے رکھیں، اللہ تعالیٰ خود بخود جب آپ روزہ رکھیں گے نیت کریں گے تو اس چیز کو آسان کرائیں، خود بخود آپ کے اندر کو انرجی کو طاقت و قوت ڈال دیں گے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ دوسری چیز جو ہے اس مہینے میں جو ہے تراویح، دوسری سب سے بڑی عبادت کہہ سکتے ہیں آپ تراویح کی ہے کہ اس مہینے میں عام طور پہ جو نمازیں ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نماز کوئی فرض ہوئی سنتیں ہوئی وہ انسان چلے جاتا ہے، لیکن اس میں ایک نماز جو ہے اور بڑھ جاتی ہے تو وہ 20 رکعتوں تک مشتمل ہوتی ہے، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، جس میں پورا قرآن شریف سنایا جاتا ہے اور ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھنا سنتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو نیکیوں کو اکٹھا کرتی ہیں۔ 20 رکعت کا ثواب خود فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، یہ سنت موقعہ ہے۔ پھر اس میں جو قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اس کا ثواب کتنا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے نیکی اکٹھا کرنے کا باقاعدہ سیزن معلوم ہوتی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم نے الف لام میم کہا پڑھا یا ہم نے سنا، اس پر جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں یا جو بھی پڑھ رہا ہے کہیں بھی پڑھ رہا ہے، جتنا وہ پڑھ رہا ہے اس کو ثواب مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان لوگوں کو ملتا ہے جو سن رہے ہیں، ایک زیادہ برابر کم ذاتی ہے، لیکن پھر اپنے قرآن کریم کو سننا چاہیے۔ ایک قرآن کا سننا اور پورے رمضان کی تراویح پڑھنا خود ایک سنت ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن سن لیا اس کے بعد تراویح چھوڑ دیتے، بلکہ قرآن کو ایک قرآن کو سننا یہ الگ سنت ہے، پورے رمضان کی تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ اور پھر قرآن کو جب ہم سن رہے ہوں، یہ نہیں کہ جب لمبی رکعت ہوتی ہے تو آپ پیچھے جو ہے کہتے ہیں کہ بیٹھ گئے باتیں کرنے لگے چائے پینے لگے ٹہلنے لگے، یہ نہیں ہونا چاہیے، قرآن کو پورا سننا چاہیے۔ جب آپ پورا قرآن سنیں گے تو خود بخود جو ہے جتنا پڑھ رہا ہے، جو بھی حافظ قرآن کو پڑھ رہا ہے اس کو جتنا ثواب ملا ہے اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا، ایک زیادہ برابر کبھی نہیں۔ اب آپ کو دیکھیں تھوڑا سا اس کا الف لام میم آپ کہتے ہیں، کسی نے پڑھا ہم نے پڑھا یا آپ نے سنا، 210 نہیں کیا، 210 نہیں کیا، صرف ان لفظوں پر مل گئی، جس نے کہا اس کو بھی ملی، اور اتنے سارے لوگ جو سن رہے ہیں ان کو بھی ملی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مائک کی پرابلم ہو جاتی ہے، مائک خراب ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہمیں آواز نہیں آ رہی، لیکن جو پڑھا جا رہا ہے وہ اپنی خاطر میں پہنچ جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نہیں سن رہے، وہ تو ایک ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی، لیکن پھر انسان کا اپنا عمل تو نماز کا ہے، لیکن انسان کا اپنا عمل نماز سے نہ ہو تب جا کر جو فرق پڑتا ہے۔ نماز ہو رہی ہے، آواز بھی پہنچ رہی ہے، اس کے بعد آپ جو ہے باہر بیٹھ جائیں، ٹہلنے لگے، چائے پینے لگے، بہت سی جگہ جو ہے چائے چلنے لگتی ہے لمبی لمبی رکعت، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ظاہر سی سب لوگ یہاں نہیں پڑھیں گے، اپنے اپنے علاقوں میں پڑھیں گے، بہت سی الگ الگ جگہوں پر پڑھیں گے، تو ہر جگہ جہاں بھی آپ تراویح
पढ़े तो तरावी को इस तरह पढ़े कि आप जो है पूरे तौर पर पढ़ें, थोड़ा थोड़ा शरीफ जो है सुन रहे हैं, और जब आप सुनेंगे तो उसका सवाब आप मिलेगा। और जो बताते जो 20 रकात पढ़ेंगे उनका सवाब अलग मिलेगा, कुरान का अलग मिलेगा, तरावी का अलग मिलेगा, हर चीज का अलग अलग सवाब मिलेगा। और ये सवाब आपको दुनिया में तो नजर नहीं आएगा कि आप सोचने लगे भाई मैंने 10 रुपए का सामान बेचा, 12 रुपए मुझे मिल गए, 2 रुपए मुझे बैलेंस के बाद फायदा होगा, मैंने रात भर नमाज पढ़ी तो मुझे क्या सवाब मिला, मेरा अकाउंट में क्या है। तो ये दिखता नहीं। ये जब इस दुनिया से हमारा कनेक्शन खत्म हो जाता है, दुनिया से हम खत्म हो जाते हैं और दूसरी दुनिया जिसका नाम आखिरत है, वहां से हमारा कनेक्शन जुड़ता है, तब जाके वहां की करेंसी जो है ये सवाब मिलती है। जिस तरह यहाँ की करेंसी रुपया है, पैसा है, डॉलर है, दुनिया की करेंसी, इसी तरह आखिरत की जो करेंसी है वो नेकी है, वो सवाब है, वो अजर है, वहां को चलती है। लिहाजा अगर आपने यहाँ पर बैलेंस बना लिया नेकियों का तो वहां आप नूर अला नूर है, जहां चाहे वहां जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इकट्ठा नहीं किया तो वहां आप कोरे हैं और इसके लिए जो है बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए जिस तरह हम दुनिया में कोई भी चीज हासिल करने के लिए रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं और वहां जाने के लिए उसके लिए तवज्जो करते हैं, इसी तरह उस आखिरत के लिए तैयारी के लिए भी अपनी करीब पर तैयारी करनी है। जब हम तैयारी करते हैं तो खुद ब खुद हमारे लिए आसानियां होती हैं। और आसानियां क्या होंगी? दुनिया के अंदर जिंदगी को सुकून होने लगती है, इत्मीनान और दिल को करार आने लगता है, जितना भी है उतना खुश होने लगते हैं, बीमारियां हमसे दूर होने लगती हैं, हादसा से अल्लाह हमारी हिफाजत करने लगता है और हर एतबार से हम एक ऐसी जिंदगी गुजारने लगते हैं जो जिंदगी बहुत ही प्यारी होती है। जो मतलब तो तरावी का एहतमाम करें। तीसरी चीज जो है वो ये है कि इसमें अफ्तार करना, अफ्तार कराना, ये भी बहुत बड़ा सवाब है कि इंसान जो है अफ्तार कर रहा है, जरूरी नहीं कि सबको पेट भर के खाना खिलाए, एक घूंट पानी पिला देना, एक घूंट लस्सी पिला देना, इसका भी एहतमाम करें, इसका बड़ा सवाब है। इसी तरह ये जो रमजान है 3 हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा रहमत है, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत है और तीसरा हिस्सा जो आपसे मुलाकात है। तो उनमें वैसी ही दुआएं करें, रहमत का अजरा चल रहा है तो रहमत की दुआएं करें, या इसी तरह मग़फ़िरत से चल रहा है तो खूब इस्तग़फ़ार करें, आखिरी अजरा चल रहा है तो अल्लाह ने कहा फन करीम मगर उलमा माफिया करीम, इसको पढ़े तो इससे जो हम बहुत सारी चीजें हासिल हो जाए। तो ये 2 चीजों की कसरत करें, एक तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और एक जो है इस्तग़फ़ार, इसको लाजिम पकड़ने, इसको लाजिम पकड़ने के हर शख्स जब खाली बैठा हो तो वो जो है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की एक तस्बीह पढ़ ले और एक तस्बीह जो है वो इस्तग़फ़ार की पढ़ना। और 2 चीजों की तरफ करें खास तौर से, जब भी दुआ मांगे जन्नत को मांगे, दोज़ख से पनाह चाहे, जन्नत को तलब करें और दोज़ख से अल्लाह से नजात मांगे, पनाह चाहें अल्लाह मुझसे बचा। आप भी हमें बचा सकते हैं, हमारे अमाल को हमें नहीं बचा सकते। जब आप मांगेंगे तो अल्लाह ताला करेगा। वालिदैन की फरमाबरदारी करें, वालिदैन का बड़ा अहम किरदार आया है कि उनकी इज्जत और आबरू और उनका एहतराम और उनके लिए झुक जाना, ये सारी चीजें तो उनका जितना हो सके अदब करें, उनके लिए जितना हो सके जो है आप जो भी कर सकते हैं उनके लिए दान करें, उनका अदब करें, उनके साथ मुफ्त सलूक करें। इसी तरह इस महीने में आप देखते हैं गुरबा, फुकरा, मसाकीन, बेवा ये सारे होते हैं, आपके अपने रिश्तेदार होते हैं, तो उनकी हर एतबार से खबरगिरी करें। खबरगिरी का मतलब यह है कि अगर जरूरतमंद है तो उनकी जरूरत को पूरा कर दें। अल्लाह ने आपको दिया है तो हर एतबार से उनकी हेल्प करें, तो उसका ज़्यादा सवाब मिलेगा। मजीद यहाँ पर एक चीज और हमें बतानी होगी, वो ये है कि आज के वक्त में बहुत से ऐसे लोग आप देखेंगे रमजान में आएंगे सफीर टाइप के, जिनको आप जानते हैं, जिस मदरसे को आप पहचानते हैं, जिस सफीर को आप जानते हैं कि ये सही है, उसी को अपना पैसा देकर आपका पैसा सही है। बहुत से ऐसे लोग इस वक्त चल रहे हैं, आरएसएस की जानिब से भेजे गए कि वो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, वो मुस्लिम भी नहीं है और वो चंदा आपको वसूल करते हैं, फिर आपके खिलाफ उसको लगाते हैं। तो बहुत ही सोच समझ कर आप अपना चंदा भी दें,
ان لوگوں کو دیں، ان مدرسوں کو دیں جن کو آپ جانتے ہیں، مستحق ہیں. اور پھر آپ کے علاقے میں جے پرکاش نگر میں آپ کا مدرسہ ہے، وہاں غریب بچے پڑھتے ہیں، اس کی رسید ہمارے پاس رہتی ہے، آپ یہاں تک رسید کٹا سکتے ہیں. تو آپ کا پیسہ ایک سیف جگہ جائے گا، ایک صحیح جگہ جائے گا. اس سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں کہ جو آج کل ایک پوری ٹیم چل رہی ہے، ابھی آپ کو ہریانہ میں پکڑی گئی، پنجاب میں پکڑی گئی، اور اسی طریقے سے لکھنؤ میں کتنی جگہ ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جو فرضی رسید لے کر چل رہے ہیں اور وہ مسلم بھی نہیں. جب ان کے آدھار کارڈ دے کے گئے تو وہ مسلم بھی نہیں ملے، سہارنپور میں پکڑے گئے. تو اس لیے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کا گاڑی کمائی ہے، آپ کی محنت کی کمائی ہے، آپ زکات نکال رہے ہیں، آپ خیرات نکال رہے ہیں، وہ صحیح جگہ نہیں جا رہے، اس تحقیق کو نہیں پہنچ رہی ہے، تو پھر آپ کا پیسہ بھی نہیں ہے. اس لیے جن کو آپ جانتے ہیں، جو پہلے سے آتے ہیں، جن کو آپ پہچانتے ہیں، جو جب مدرسہ ہے جس کے یہاں آپ کی تصدیق ہے، تو آپ اس کو دیں. ورنہ آپ ایک مدرسہ ہے جس کو آپ سپورٹ کریں، جس کو بھی، اور خاص طور پر اپنے قریبی رشتے داروں کو سب سے پہلے دیں. جو آپ کے رشتے دار ہیں، غریب ہیں، غربا ہیں، فقیر ہیں یا مسکین ہیں یا یہ کہ تنگدست ہیں، ان کی خبر گیری پہلے کریں، اور وہاں سے اگر بچتا ہے تو پھر آپ آگے دیں. اس لیے کہ اپنے رشتے دار بیچارے بھوکے ہیں اور آپ باہر بتا رہے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں. آپ اپنے محلے میں دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند زیادہ ہیں، پہلے آپ ان کی مدد کریں. جب آپ ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ نے اور نوازا ہے تو پھر آپ اس کو دیں. لیکن ہر اعتبار سے سوچ سمجھ کے اس وقت قدم اٹھانے کا ہے. یہ ہماری ضرورت تھی، یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ آپ کو جو ہے آپ کے سامنے بات کر دیں. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کے وقت میں جو ہے ہم جو ہے اپنا وقت کو، جو رمضان کا جو اہم وقت ہوتا ہے، وہ ایسے ہی گزار دیتے ہیں. تو ہم یہ کہیں اپنا ایک وقت بنائیں کہ آدھا ایک گھنٹہ دن میں جو ہے مسجد کو دیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا بھی آپ نکال سکتے، صرف مسجد میں آگے بیٹھیں، مسجد کی فضا میں بیٹھیں، اللہ کے گھر میں آگے بیٹھیں. کچھ نہ کریں، آپ مسجد میں آگے بیٹھیں. 1-2 دن بیٹھیں گے تو بہت اللہ رب العزت آپ کے دل میں یہ کام، یہ لگن پیدا کر دے گا کہ آپ تلاوت کریں، آپ تسبیح پڑھیں، آپ مناجات کریں. جب یہ ہوگا تو خود بخود دل آپ کا مسجد سے لگ جائے گا. وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، نوجوان جس کا دل مسجد سے ہٹ جائے اللہ کے سائے چلے. لہذا اپنے آپ کو مسجد سے لانے پکڑے اور اپنے وقت کو جو ہے تھوڑا بہت نکال کر، ہم یہ نہیں کہتے پورا وقت ہے، تھوڑا بہت نکالیں. جب تھوڑا تھوڑا نکالیں گے تو آپ کی عادت بن جائے گی اور عادت ہی عبادت ہو جاتی ہے. پھر انسان کو مسجد میں، نماز میں اور تمام ایسی چیزوں میں جو اللہ کی عبادت سے متعلق ہے اس میں مزہ آنے لگتا ہے. لہذا اس طرح توجہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.